السلام علیکم ویوز. آج میرے پاس ایک بہت ہی عظیم دوست آئے ہوئے ہیں. اب 12-1 بج گئے رات کا. میری ایک بھینس پریگننٹ تھی تو یہ آئے تھے, انہی سے خریدی تھی میں نے. کافی مال شال رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور یہ 15-20 سال 30 سال سے آباء و اجداد سے یہ بزنس بھی کر رہے ہیں. ساتھ انہوں نے اپنا مویشی وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں. تو آج گپ شپ میں کچھ چیزیں مجھے انہوں نے گفٹ کی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ چلیں جتنے بھی مال مویشی رکھنے والے حضرات ہیں ان کو یہ صدقہ جاریہ میں عنایت کر دوں تاکہ یہ لوگ بھی تکلیف سے بچ جائیں. ایک تو یہ ابھی انہوں نے بتایا کہ جس بھینس کو نمونیا ہو جاتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ میں شارٹ ابھی کر رہا ہوں. اس کو میں بعد میں اپنی ویڈیو ایک پراپر بنا کے لگا رہا ہوں جس میں آپ پھر دیکھ لینا. میں بھینس کو جو اس کے جسم کے حصے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس طرح کہاں کہاں آپ نے چیک کرنا ہے, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ نمونیا ہے. اور اس صورت میں آپ نے 15 انڈے اور 2 کلو دودھ جو ہے نا گائے کا وہ 2 کلو دودھ آپ نے بائل کرنا ہے. فل 2-3 دفعہ بائل ہو جائے اس کو پھر اتار کے, تو آپ نے انڈوں کو اچھی طرح 15 انڈوں کو نکال کے کسی کھلے برتن میں اچھی طرح پھینٹ لینا ہے, بالکل بہترین کر کے. جس طرح برگر کے لیے یا ایگ فرائی کرتے ہیں صبح تو پھینٹتے ہیں, تو صحیح مکس کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو سلو ڈالنا ہے دودھ میں, اور دودھ کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے. اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے دوسرے بندے کو کہیں کہ وہ دودھ کو ہلاتا رہے, اور آپ جو ہے گرم گرم دودھ میں جو ہے نا یہ انڈا آرام آرام سے پھینکتے رہیں تاکہ یہ پوری طرح حل ہو جائے. اب جیسے ہی انڈا آپ کا ختم ہوتا ہے آپ نے یہ دوسرا اتنا ہی برتن لے کے اس کو آپ نے چولہا مارنا ہے, یعنی کہ ایک برتن میں پھینٹنا ہے دوسرے میں. اور پھر اس کے بعد یہ پھینٹتے پھینٹتے تھوڑا سا یہ مطلب ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ آپ مویشی کو دے سکتے ہیں. چیک کر لیں اس وقت کہ بہت زیادہ گرم نہ ہو. تھوڑا سا اتنا ہو کہ دینے کے قابل ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے نل کے ذریعے دے دیں. اور اس کے بعد جو ہے اس کو مویشی کو اپنے جو ہے نا آپ نے اوپر سے ڈھانپ کے رکھنا ہے تاکہ مویشی جو ہے وہ آپ کا اس کو ٹھنڈی ہوا بالکل نہ لگے. اور تقریباً 12 گھنٹے تک آپ نے اس کو ٹھنڈی ہوا سے اور ٹھنڈے پانی سے بچانا ہے. یعنی کہ آپ نے جو پانی دینا ہے وہ یہ میرے جو استاد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی ان کو ایسے آپ نے دینا ہے کہ نہ بہت زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہو, یعنی ہلکا سا گرم ہو ٹھنڈا نہ ہو. تو مینز کہ تھوڑا سا آپ یعنی بہت ٹھنڈا نیچے والی سطح نہیں, گرم سے تھوڑا سا ہلکا گرم ہو بے شک, جتنا پی لے مویشی. یا آپ اپنے جسم کے اس حصے میں جس طرح کونی ہے آپ یا الٹا ہاتھ لگا کے یا منہ کے اوپر آپ پانی پھینک کے چیک کر لیں کہ گرم تو نہیں ہے زیادہ, تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ اتنا ہے کہ میں مویشی کو دے سکتا ہوں. تو یہ آپ کائنڈلی اس طرح 4 دن تک یہ عمل آپ کریں, اور انشاءاللہ آپ کا اگر 10 سال پرانا بھی آپ کا مویشی خراب ہوا ہے نمونیا سے, اس کو تھنوں کے ذریعے نمونیا ہوا ہے یا کسی بھی صورت میں نمونیا ہوا ہے, اکثر یہ جو مویشی پالن ہیں یا یہ جو لوگ ہیں یہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. انہوں نے بھی 20-30 سال پہلے اپنے والد محترم سے سیکھی ہیں یہ چیزیں, کیونکہ انہوں نے بہت ہی یعنی 100 سال ان کے والد صاحب نے یہ بزنس کیا ہے. اور پھر یہ ماشاءاللہ آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے. یہ ابھی سوئے ہوئے ہیں کیونکہ میں ان کو صرف ان کی ہلکی سی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں. باقی ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ میری ان سے یہی ٹاکنگ رہی ہے. ان سے ساری چیزیں میں پوچھتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ چیزیں ہیں, آپ کس طرح مویشیوں کو آپ سنبھال رہے ہیں اور کس طرح یہ بیماریوں سے. تو یہ تو ایک چیز میں نے شیئر کی ہے, انہوں نے 2-3 چیزیں اور شیئر کی ہیں جو ٹاپ کلاس کی ہیں. یعنی کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پورے ان دی ورلڈ یعنی اس طرح کا, کیونکہ انہوں نے بڑی مشکل وقت میں بڑے مشکل حالات میں اپنے مویشیوں کو بچایا, پھر اس کو ان حالات سے گزر کے یہ چیزیں سیکھیں. یہ دیسی ٹوٹکا ہے لیکن ایسا ٹوٹکا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد رکھیں گے. اس کو آپ ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھیں. جس کا مویشی ٹھنڈا ہے یا دودھ پہ نہیں آ رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا یہ استعمال کروا کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مویشی جو ہے نا وہ آگے سے دودھ بھی ڈبل دے گا اور اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ویوز میں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی اچھی سی ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا. فی الحال میں نے ایک تو اپنے ذہن کو ذہن نشین کرنے کے لیے یہ نسخہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں. دوسرا جو ہے ابھی میرے پریکٹیکل میں نہیں ہوں کیونکہ میں دوست کے پاس بیٹھا ہوں. میری بھینس ابھی پریگننٹ تھی, آج اس نے سونا تھا, تو یہ آئے ہوئے تھے. میں نے فار دا سپورٹنگ کیونکہ میں نے ایک چھوٹا سا فارم بنایا ہوا ہے
اور میں بھی ریٹائر ہو کے آیا ہوں، تو میں ان سے سپورٹ لے رہا تھا کہ کس کس طرح میں آگے جاؤں. تو یہی چیزیں میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو باقی میری طرح چھوٹے مویشی پالن ہیں، جس طرح 2 4 5 بھینسیں جس نے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ ایک کیونکہ بڑا سوچ سمجھ کے آگے نکل رہا ہوتا ہے. اس کے مویشی کو ذرا سا بھی کچھ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو بہت نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح میں بچ رہا ہوں یا میرے مویشی بہتر ہو رہے ہیں، تو اس طرح آپ لوگ بھی اسی طرح خوشحال رہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری ویڈیوز یا میرے نسخے یا جو چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری نئی جو ویڈیو ایسی انٹیکس اور اتنی یہی چیزیں جو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا، آپ کو کہیں اور سے انشاءاللہ آپ کو اتنے اچھے طریقے سے یا اتنے بہترین طریقے سے جس پہ پریکٹیکل ہوئے ہیں، 100 سال کے تجربات ہوئے ہیں، اس طرح کی شیئرنگ آپ کو بہت ہی کم ملے گی. تو میں نے بڑی مشکل سے ان کو ارینج کیا اور ان کو بٹھایا، ان کو مطلب ان سے ساری چیزیں میں نے بڑی ریکویسٹ کر کے لیں کہ کانڈی آپ یہ چیزیں شیئر لوگ بہت ہی کم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اللہ لوگ ہیں، میرے دوست ہیں. میں نے کہا جی مخلوق کی بھلائی کے لیے آپ یہ چیزیں شیئر کیا کریں. اور پھر ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ میرا چینل بھی ہے، تو آج میں نے یہ ساری چیز، میری اب بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. میں آپ کو یہ 2 ویڈیوز اور لگاؤں گا، جس میں ایک تو جو بھینسیں جن کی کان وغیرہ سے آتی ہے، پیپ وغیرہ آتی ہے، اس کے لیے ایک نسخہ انہوں نے بتایا ہے بہت ہی عظیم. اور دوسرا ایک اور انہوں نے بتایا کہ جو وزن آ جاتا ہے جن مویشیوں کو، تو اس کا وزن کس وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، تو سوئے کے بعد تو وہ اس کو کس طرح یہ کور کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، میں انشاءاللہ لگاؤں گا. اور میرے لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو پہنچیں اور آپ کو فائدہ ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ ویوز. تھینک یو.